أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ، جیسا کہ اس کا نام ہے فاتحہ، یعنی جس سے آغاز کیا جائے، اور یہ گویا کہ قرآن شریف کا دیباچہ ہے. اور اس کی سورہ کی اصل حیثیت دعا کی ہے کہ جس میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت اور رہنمائی کی دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں پھر پورا قرآن شریف، اس کے بعد کی تمام صورتیں گویا اسی کا جواب ہے، اسی دعا کا جواب ہے. تو اس میں سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حقیقت میں اسلامی تہذیب اور تمدن جو ہے اس کے اہم اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ ہر کام جو شروع کیا جائے وہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو وہ بابرکت بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ کام کرنے والے کی نیت اور اس کی سمت جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی کہ اس آیت سے کوئی آدمی جب کوئی کام کرے گا تو یقیناً جائز اور حلال کام ہی شروع کرے گا، غلط اور باطل سے جو ہے وہ اجتناب کرے گا. پھر اس دعا میں سب سے پہلے آداب دعا میں سے یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ جھٹ منہ کھول کے مانگ لیا جائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ جو سارے جہان کا پروردگار ہے، تمام تعریف کا صرف اور صرف وہی مستحق ہے. باقی جو لوگ مستحق ہیں وہ اس وجہ سے نہیں مستحق ہیں کہ اصل خوبی اور کمال ان کے اندر ہے، بلکہ اگر کسی اور کی تعریف کی جاتی ہے تو اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو خوبی اور کمال ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اس لیے حقیقت میں تمام تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر یہ کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اور یہ دونوں صفتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، جن کا مفہوم سیدھا سادہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بے حد و حساب بھی ہے، اور ساتھ ہی کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، وہ وقتی اور عارضی نہیں ہے. اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے، بلکہ بندے کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور غلامی کرتے ہیں اور پرستی سے عبادت کرتے ہیں، اور مدد کا معاملہ بھی تیرے ہی ساتھ ہے، تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد اپنے اصل مقصد پہ آتا ہے کہ ہم ہدایت طلب کرتے ہیں سیدھے راستے کی، اور یہ وہ راستہ وہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے اور جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم ہے. الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے, خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے, وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دل پر ایمان لائے ہیں, حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں, مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور ان کا شعور نہیں ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا. جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین پہ فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار, حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا, کیا ہم بے وقوفی کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار, حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے جو یہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے, مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حالت میں چھوڑ دیا کہ تاریکی میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, یہ اب نہ پلٹیں گے. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری, گھٹا اور کڑک چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی.
جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت بالکل ہی سرد کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورۃ البقرہ، یہ سورت مدنی سورہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ابتدائی دور میں جو ہے نازل ہوئی، اور اس کا اکثر بیشتر حصہ حقیقت میں ابتدائی دور کا ہے، اگرچہ اس میں بعض آیات وہ بھی ہیں جو نبوت کے بالکل آخری دور کے ہیں، مثلا ربا سے متعلق آیات، اور اسی طرح سے اس میں کچھ آیات جو بالکل سورت کے خاتمے پہ ہیں وہ آیات مکی آیات ہیں۔ تو بقرہ اس کا نام محض پہچان کے طور پر رکھا گیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بقرہ اس کا عنوان، اس کا موضوع ہے، بلکہ اس سے مراد وہ سورہ جس کے اندر بقرہ کا تذکرہ آیا ہے، تو یہ ایک علامت کے طور پر حقیقت میں نام رکھا گیا ہے۔ تو اس کے بعد الف لام میم جو حروف مقطعات انہیں کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت اس سے پہلے بارہا ہو چکی ہے، یعنی وہ حروف جنہیں کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہی بات ہے، وہی جواب ہے کہ جو دعا سورہ فاتحہ میں کی گئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ہے وہ کتاب، اور اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ تعلیمات پیش کی گئی ہیں ان کے اندر کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے حقیقت میں ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ خاص قسم کی صفات پائی جائیں، اور اس سے وہی لوگ مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے کہ جو متقی ہیں، خدا ترس ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ اور پھر پرہیزگار لوگ کوئی ظاہری شکل و صورت سے نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر کچھ مخصوص قسم کے اعمال اور صفات ہونی چاہیے، جن کا ذکر آگے ہو رہا ہے کہ للمتقین کے بعد، کہ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی اور رسول علیہ السلام جو کچھ اللہ کی طرف سے بتلاتے ہیں محض ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان چیزوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ ان کا تعلق غیب سے ہوتا ہے، ان چیزوں کو مانتے ہیں، یہی چیز ایمان بالغیب ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ اور جو کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر ایک بستی میں مثلا انفرادی طور پر اس بستی کا ایک ایک شخص نماز پڑھنے والا ہو، لیکن وہ انفرادی طور اپنے گھر میں یا اپنی جگہ پہ پڑھے، اجتماعی طور پہ نماز پڑھنے کا بندوبست نہ کیا جائے، تو اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہیں گے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ نماز کو اجتماعی طور پر اس کے پورے آداب و شرائط کے ساتھ قائم کرنے کا اہتمام کیا جائے تو یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور اسی کی تعبیر، اسی کی شکل حقیقت میں یہ مسجدیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اور پھر انفاق، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری یا چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن شریف پر بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اسی طرح سے وہ تمام کتابیں اور صحیفے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء اور رسول پر نازل ہوئے ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو بھی وہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی تعصب میں آ کر مبتلا ہو کر وہ کہیں کہ ہمارے نبی کی کتاب ہے اس کو ہم مانیں گے، وہ دوسرے کسی اور نبی کی ہے کتاب ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ حقیقت میں ایک کتاب کا انکار اور اسی طرح سے ایک نبی کا انکار وہ تمام انبیاء کا اور تمام کتابوں کا انکار ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جس طرح سے یہ دنیا کی زندگی، دنیا کو دیکھتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اس آخرت کو جسے انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ان کے حواس سے، ان کے ادراک سے بہت ہی دور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یقین کی حد تک جو ہے اسے مانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد دوسرے دو گروہ ہیں جن کا رویہ اس کتاب کے بارے میں ان سے مختلف ہے۔ تو یہ لوگ حقیقت میں کتاب سے فائدہ، اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اور وہ یہ ہیں سب سے پہلے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ یہاں پہ کافر اور انکار کرنے والوں سے مراد وہ ہٹ دھرم لوگ ہیں کہ جنہوں نے بالکل طے کر لیا کہ کسی بھی حال میں ہم مان کر نہیں دیں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ہاں تم انہیں سمجھانے کی، ڈرانے کی کچھ بھی کوشش کر لو، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے اسی عناد کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ٹھپا لگا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ جن صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں
دیا تھا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر وہ اللہ کی ہدایت سے مستفید ہوں، جب انہوں نے اس کے برعکس ان کو استعمال کیا، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیکار کر دیا۔ کان لگے ہوئے ہیں، آنکھیں موجود ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی صلاحیت وہ سلب کر لی گئی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ ان کی نگاہوں پر پردے پڑے ہیں، ان کے لیے آخرت میں دردناک یا بڑا عذاب ہے۔ اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا، یہاں پہ جو من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر ما ہم بمؤمنین، مفسرین کے درمیان یعنی بہرحال اس کی تفسیر میں اتنا اختلاف ہے، ظاہری لفظوں کے اعتبار سے حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد یہود ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں۔ تو منافقین حقیقت میں ان کی اکثریت مدینہ منورہ میں یہود ہی کی آبادی سے آئی ہوئی تھی، اس لیے اکثر بیشتر انہی کے ایجنٹ اور گماشتے تھے۔ تو ان میں سے لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخر کو مانتے ہیں، حالانکہ ماننے والے نہیں، مومن نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ حقیقت کے سلسلے میں اور حق کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں کوئی آدمی کسی کو دوسرے کو گمراہ کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے خود گمراہ ہو کر کسی دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو خود تو اپنے آپ کو انہوں نے گمراہ کر لیا، دوسرے کے لیے وہ کوشش کر سکتے ہیں، وہ دوسرا گمراہ ہو یا نہ ہو اس کی کامیابی ان کے ہاتھ میں نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ کوشش ہی کر سکتے ہیں دھوکہ دینے کی، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یعنی نفاق کی بیماری۔ اللہ نے ان کے اس نفاق کو بڑھا دیا اور بڑھا رہا ہے، اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں یعنی یہی کہتے ہیں کہ ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لائے نہیں ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، مصلح ہیں، ریفارمرز ہیں۔ تو فرمایا کہ مفسد تو یہی ہیں حقیقت میں، لیکن ان کو اس کا شعور اور احساس نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسی طرح سے تم بھی ایمان لاؤ جس طرح سے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، مطلب حقیقی ایمان، تو کہتے ہیں کیا ہم ان بیوقوفوں جیسے جو ہے بن جائیں کہ جس طرح سے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں تو ہم بیوقوف بن کے ایمان لائیں۔ مطلب یہ ان کا کہنے کا کہ جن کو انہوں نے سفہا یا بیوقوف کہا، نادان کہا، تو اس سے مراد یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے مفاد کو جو ہے نا قربان نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ جو دینی جذبہ لے کے دین کے لیے قربانی کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو سمجھتے ہیں کہ بیوقوف لوگ ہیں، اپنے آپ کو یہ جو ہے مروا رہے ہیں، اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں اور مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بیوقوف ہیں۔ یہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہم اسی حد تک مانیں گے جس حد تک جو ہے ہمارے مفادات پہ کوئی ضرر نہیں پڑتی، نقصان نہیں ہوتا۔ تو گویا اس حد تک ایمان لانا ان کے نزدیک ٹھیک اور درست ہے جب تک کہ ان کے مفادات محفوظ ہیں، جہاں مفادات کا نقصان ہوا تو بیوقوفی ہے۔ اور فرمایا کہ حقیقت میں بیوقوف لوگ یہی ہیں، نادان یہی لوگ ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی بتلایا، اہل ایمان سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، یہاں شیطان سے مراد جن اور انس دونوں شیطان ہیں، یعنی گمراہ کرنے والے لیڈر، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، تو ان کے پاس جب وہ جاتے ہیں تنہائی میں ان سے ملتے ہیں، اور یہاں پہ بظاہر معنی یہی ہے کہ ان کی انسانوں کی گمراہ انسانوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ مراد ہے، وہ شیطان سے مراد ہے۔ ان کے پیر، ان کے علماء مشائخ، بہکانے اور گمراہ کرنے والے لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں تنہائی ملتے ہیں تو وہ ڈانٹتے ہیں کہ یہ کیا تم نے کیا کیا، تو ان کو یقین دلاتے ہیں کہ نہیں آپ گھبرائیے نہیں، ہم بھی آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو خواہ ایسے ہی بس جو ہے نا دل بہلا رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں مسلمانوں کو، اور دھوکے میں دے کے ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اطمینان رکھو ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ ان پہ ہنس رہا ہے، اور ان کی سرکشی میں ان کو چھوٹ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے کہ اور جاؤ اندھے بن کے بھٹکتے رہو۔ تو اپنی اس ڈھیل کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑے کامیاب ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کی ہنسی ہے جو ان کے اوپر ہو رہی ہے، اللہ کا مذاق ان کے ساتھ یہ ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح سے ہدایت کو بیچ کر انہوں نے گمراہی خریدی، یا ہدایت کے اوپر انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی، تو یہ ایک ناکام سودا ہے، گھاٹے میں رہنے والا سودا ہے، اور انہیں کبھی جو ہے ہدایت نہیں مل سکتی۔ پھر ان دونوں گروہوں کو دو مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا۔
یا منافقین کے 2 گروہ تھے ان کو. ایک تو وہ پکا اور کٹر جو ہے کافر گروہ تھا, صرف نام کے لیے اپنے مصلحت اور مفاد پرستی کے تحت وہ اسلام میں آیا تھا یا مسلمان بننے کا وہ دم بھر رہا تھا. اندر سے وہ کٹر جو ہے وہ منافق اور کافر تھا. تو ان کے بارے میں پہلی مثال. اور دوسرے وہ لوگ جو یعنی کسی حد تک اسلام کے ساتھ تھے, جہاں تک معاملہ نرم ہوتا, پھولوں کی سیج ہوتی تو چل لیتے تھے, جہاں کانٹے راستے میں پڑ گئے تو بس جو ہے پاؤں اٹھا لیے. تو پہلی مثال میں یہ بتلایا ہے کہ ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ جیسے ایک شخص نے روشنی کی, اور اس سے مراد ایک شخص مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب وہ روشنی نے اپنے پورے ماحول کو منور کر دیا, روشن کر دیا, یعنی وقت آیا کہ سارے لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں, تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو جو کٹر قسم کے تھے, پکے منافق, انہیں اس سے محروم رکھا اس طرح سے کہ ان کا نور بصارت سلب کر دیا, ان کے سننے کی صلاحیت سلب کر لی, ان کے بولنے کی صلاحیت سلب کر لی. یعنی یہ 3 چیزیں, دیکھنا اور سننا اور بولنا, یہ ایسی صفات ہیں کہ ان کے بغیر کوئی انسان کسی سے نہ مدد لے سکتا ہے, نہ پکار سکتا ہے, نہ اپنی بات بتا سکتا ہے. اور یہ تینوں بیک وقت جب وہ جمع ہو جائیں تو پھر کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کا نور بصارت اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی سلب کر لیا کہ دنیا میں حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے سننے کی صلاحیت سلب کر لی اس لیے کہ حق سننا نہیں چاہتے تھے, پسند نہیں کرتے تھے. ان کے بولنے کی صلاحیت سلب کر لی اس لیے کہ حق بولنا پسند نہیں کرتے تھے. ان کی حق گوئی اسے ناپسند کرتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کر دیا. تو یہ وہ گروہ ہے کہ جسے کسی حال میں ہدایت نہیں مل سکتی, اور گویا تاریکی میں بھٹکتے رہیں گے, اپنی منزل پر وہ کسی طرح سے پلٹ نہیں سکتے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ آسمان میں ہونے والی زوردار بارش, یہاں بارش سے مراد رحمت کی بارش اسلام ہے یعنی. لیکن یہ اسلام جو رحمت کی بارش ہے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں. تو جب تک وہ آسانیاں ہیں, اسلام کی رحمتیں ظاہر ہوتی ہیں, تب تو ٹھیک ہے. لیکن جب اس میں یہ ہے کہ ظلمات و رعد و برق, یہ ساری چیزیں ہیں, تاریکیاں ہیں, بجلیاں ہیں اور کڑک اور گھنگرج ہے, اس سے مراد وہی راستے کی دشواریاں, اسلام کے مقابلے میں کفر کی, اسلام دشمن جو طاقتیں کھڑی ہوتی ہیں ان سے مقابلہ آرائی. یہاں پہ جب یہ چیز ظاہر ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو وہ ڈر کے مارے کیا ہے, اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں, اس طرح سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی بچ جائے گی. حالانکہ یہ چیز زندگی بچانے والی نہیں, سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ایسا نہیں ہے. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں اللہ جو ہے اپنے گھیرے میں کیا رکھے ہوئے ہے, اور بتلایا کہ بجلی جو چمکتی ہے تو ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دے گی. جب تھوڑی روشنی ہوتی ہے تو چل لیتے ہیں, مطلب یہ کہ تھوڑی آسانی ہوتی ہے تو اسلام کے راستے پہ چل لیتے ہیں. اور جہاں پہ تاریکی چھا گئی رک گئے, مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ گھنگرج ہوئی کفر کی اور اس کی یورش ہوئی, بس وہیں سے ہاتھ اٹھا لیا. تو ایسے لوگ جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی بھی سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت سلب کر لیتا, لیکن سلب نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت بھی ابھی استعمال کر رہا ہے, جس کے اندر تھوڑا بہت بھی رمق پائی جاتی ہے ہدایت حاصل کرنے کی اور پانے کی, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مہلت دے رہے ہیں. اگر انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا تو راہ راست پہ آ جائیں گے, نہیں اٹھایا تو پھر پہلے گروہ میں یہ بھی شامل ہو جائیں گے. اور یہ بہرحال سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, کوئی اس کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں تم سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا, آسمان کی چھت بنائی, اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں, تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ, اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو, ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیرتر کسی چیز کی تمثیلیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے, اور جو گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اللہ اس کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. اس نے تم کو زندگی عطا کی, پھر وہی تمہاری جان سلب کر لے گا, پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا, پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی, پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو اب یہ تینوں گروہوں کا تذکرہ کر دینے کے بعد قرآن شریف کی دعوت پھر سے تمام انسانوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اور قرآن شریف کی دعوت کیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو, اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہیں بھی اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں, تاکہ تم بچ سکو اور یعنی عذاب سے, عذاب آخرت سے اپنے آپ کو بچا سکو. تو عبادت سے یہ فعل امر ہے, اعبدو اللہ کی عبادت کرو. اس کے معنی ہیں کہ اللہ کی غلامی, بندگی, پرستش, یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں. اطاعت کا مفہوم بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور یہ حق اس بنیاد پر ہے
کہ اللہ ہی جو ہے تمہارا خالق ہے، اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں سب کا خالق اللہ ہی ہے، اور پھر یہ کہ صرف وہ خالق ہی نہیں ہے بلکہ تخلیق کے بعد، پیدا کر دینے کے بعد وہ سب کا رب بھی ہے، سب کی پرورش بھی کر رہا ہے، سب کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر رہا ہے، جینے بسنے کا انتظام کر رہا ہے۔ اس لیے اس کے سوا کوئی اور جو ہے مستحق عبادت نہیں ہے، کوئی اور نہیں کہ جس کی بندگی کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، اس کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کی جائے۔ مزید دلیل یہ دی گئی ہے اللہ کی ربوبیت کی کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے اس نے پانی نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے سامان، سبزیاں اور پھل غلے جو ہے اس نے پیدا کیے تمہارے رزق کے طور پر۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا انکار اس زمانے کے مشرکین نہیں کر سکتے تھے، اور آج بھی نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ کوئی بالکل ہی جاہل ہو۔ تو ان تمام چیزوں کا کرنے والا فاعل واللہ کو مانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بیان کر دینے کے بعد فرمایا کہ جب حقیقت یہ ہے تو تم جانتے بوجھتے اللہ کے ہمسر نہ بناؤ۔ نت کی جمع ہے انداز، اس کے معنی ہوتے ہیں ہمسر، اور ہمسر سے مراد یہ نہیں ہے لازماً کہ بالکل کوئی ہم پلہ اللہ کے قرار دینا، بلکہ وہ تمام صفات، وہ تمام اختیارات، وہ تمام حقوق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں، ان میں سے کسی ایک صفت میں، کسی ایک حق میں، کسی ایک اختیار میں بھی اگر کسی کو تسلیم کر لیا جائے، مان لیا جائے کہ اسے اس میں اختیار حاصل ہے اسی نوعیت کا جو اللہ کا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو اللہ کے مقابل میں نت بنانا ہوگا، اللہ کا مد مقابل، اللہ کا ہمسر۔ تو فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ایسا کام نہ کرو، تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ یہ پانی برسانا اور زمین کو بنانا اور آسمان کو اٹھانا، اسے چھت بنانا، یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کارنامہ نہیں ہے، تو سب کچھ تم جانتے ہو، تو اس کے باوجود کیسے ہمسر بناتے ہو؟ ایسا کام نہ کرو۔ پھر قرآن شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب الہی ہے، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، کہ کسی انسان کی بناوٹ یا اس کی تخلیق نہیں ہے۔ اگر اس کے بارے میں تمہیں کوئی شبہ ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی، اور خاص طور سے جو اس وقت وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو وہ ایک انسان ہے، تمہارے پاس بہت بڑے بڑے شاعر اور ادیب پائے جاتے ہیں، تو ایسا کرو کہ تم سب کے سب مل کر، ایک بس اللہ کو چھوڑ دو، باقی سارے لوگوں کو ملا لو، اور مل کے ایک کلام اس طرح کا تصنیف کر کے لے کر آؤ، ایک کتاب لے کر آؤ۔ نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے۔ اور اپنے اس دعوے کو سچ کر کے دکھاؤ کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ کتاب ایک انسانی کتاب ہے، ایک بشر کا کلام ہے، اللہ کا نہیں ہے، تو تم اپنے اس دعوے کو سچ کر کے دکھاؤ، سب سارے کے سارے لوگ مل کر۔ اور یہ بتلایا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے اور دے بھی نہیں سکتے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھر سے مراد وہی وہ بت جنہیں وہ بنا کے پوجا کرتے ہیں اس طرح کے انسان، اور انسانوں سے مراد وہی گمراہ انسان جو اس قرآن کو، اللہ کی ہدایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ اس کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ جو چیلنج کی بات ہے، حقیقت میں اس سے پہلے، یعنی یہ مدنی سورہ، اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں کئی ایک صورتوں میں یہ چیلنج ان کو دیا جا چکا ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد یہ ان کو پھر گویا اس چیلنج کی جو ہے تجدید کی گئی، کہ پھر ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور معاشرہ گویا یا چیلنج جن کو کیا جا رہا تھا، مخاطبین، ان کی تعداد اب بڑھ چکی تھی اور پھیل چکی تھی۔ اب صرف مشرکین مکہ ہی اس کے مخاطب نہیں تھے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگ تھے، جن میں یہود بھی شامل تھے۔ تو ہر وہ گروہ، ہر وہ شخص جو اس کی مخالفت میں تھا، سب کو خطاب کر کے کہا گیا کہ سارے کے سارے لوگ مل کر اس چیلنج کا جواب دو، نہیں دے سکتے اور دے بھی نہیں سکتے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو اس کتاب کو ماننے والے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے ہیں، یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ ان کو بشارت دے دو، انہیں خوشخبری دے دو کہ اس کتاب کو مان کر پھر اس کتاب کی تعلیم کے مطابق جو عمل صالح کی تعلیم اس کتاب نے دی ہے، اس عمل صالح کو انہوں نے اپنایا ہے، تو اس کی وجہ سے انہیں
بشارت اس بات کی کہ ان کے لیے جنتیں، ان کے لیے باغات ہیں ایسے کہ جو ہرے بھرے ہیں، اس میں نہریں جاری ہوں گی اور اس میں انہیں ہر طرح کے پھل دیے جائیں گے رزق کے طور پر، اور جب انہیں یہ ساری چیزیں ملیں گی تو کہیں گے کہ یہی وہ چیز ہمیں وہ ہے کہ جو دنیا میں ملی تھی، حالانکہ انہیں اس کے مشابہ چیز دی جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا انگور کی شکل وہاں پہچان لیں گے کہ انگور ہے، آم دیکھیں گے تو پہچان لیں گے کہ آم ہے، اسی طرح سے کوئی بھی پھل دیکھیں گے تو اس کا نام وہی رکھیں گے جو دنیا میں ہے، سیب ہے، انگور ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن نام وہ پھل پہچاننے کے لیے یا پھل پہچاننے کی حد تک ہی وہ ہوگا۔ رہ گیا معاملہ ذائقے کا، تو یہاں کے پھل میں اور وہاں کے پھل میں ان دونوں کے ذائقے میں کوئی نسبت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے اس میں ازواج مطہرہ، ترجمہ آپ نے سنا کہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ کسی بھی مترجم کے سامنے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں عربی زبان کے، قرآن کے، کہ ان کا ترجمہ کرنا ایک لفظ سے یعنی آسان نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا۔ تو زوج کے اصل معنی تو جوڑے کے ہیں، تو یہاں پہ صرف یہی ترجمہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، بلکہ یہ بھی ترجمہ ہوگا کہ ان کے لیے پاکیزہ شوہر بھی ہوں گے۔ تو زوج جو ہے اس کے معنی جوڑے کے ہوتے ہیں، بیوی کے لیے اس کا جوڑا شوہر ہے اور شوہر کے لیے اس کا جوڑا بیوی ہے۔ تو وہ جوڑا جو دنیا میں نیک رہا اور دونوں جنتی ہوئے تو وہ دونوں تو جوڑے وہاں پہ ساتھ میں رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی جوڑا ایسا ہے کہ شوہر مثلا جنت میں جا رہا ہے، بیوی اس عمل کی نہیں ہے، کہیں اور جا رہی ہے، تو اس کو دوسری بیوی ملے گی۔ بیوی اگر جنت میں جا رہی ہے، شوہر کہیں دوسرے ٹھکانے پہ بھیجا جا رہا ہے، تو اسے دوسرا شوہر، پاکیزہ شوہر دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ وہاں پہ بیوی اور شوہر کا تصور یا جو بھی کنسپٹ ہوگا وہ صرف اور صرف یہ ہوگا کہ وہ پاکیزہ ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ساتھ ہی اب اگلی آیت میں قرآن شریف سے متعلق جب یہ چیلنج دیا گیا تو اس سے متعلق ایک اعتراض تھا جو یہاں پہ نقل نہیں ہوا، اس کا جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن شریف میں مختلف جگہوں پہ مشرکین کے شرک کا اور ان کے بتوں کا مذاق اس طرح سے اڑایا گیا ہے اور ان کی بے حقیقتی کو ثابت کیا گیا ہے کہ تمہارے یہ بت جنہیں تم پوجتے ہو، ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بنائے جاتے ہیں اور خود یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور اس سے بھی آگے معاملہ یہ ہے کہ ایک مکھی اگر ان کے سامنے جو نذرانہ پیش کیا گیا ہے شکر یا مٹھائی وغیرہ اس میں سے لے کے اڑ جائے تو اسے چھین بھی نہیں سکتے۔ مکھی لے کے اڑ جاتی ہے، بیٹھ کے ان کی ناک پہ بیٹھ جاتی ہے بت صاحب کی۔ تو قرآن شریف میں حقیقت میں ان مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا۔ جانتے ہیں کہ مثال سے سمجھانا بڑا کارگر ہوتا ہے۔ بسا اوقات بعض بڑے بڑے حقائق کو اگر آپ فلسفیانہ اور منطقی انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں نظریاتی طور پر، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ لیکچر دینے کے بعد جو ہے بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک مثال سامنے رکھ دیں گے، اب یہی کہ بھئی یہ بت ہیں تمہارے، ظاہر ہے کہ بت اس کو بہت بڑا سمجھ کے لوگ پوچھتے ہیں، لیکن کسی سے بتا دو یہ دیکھو تمہارے بت کی ناک پہ وہ دیکھو مکھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہانک بھی نہیں سکتے، وہ تمہارا جو چڑھاوا چڑھایا گیا ہے نا وہ دیکھو اڑ کے مکھی اڑا کے لے کے جا رہی ہے، چھین بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال اسی طرح سے مچھر اور مکڑی، اس کی تشبیہات قرآن شریف میں آئی۔ تو یہ جہاں پہ تشبیہات آئی ہیں، مثالیں آئی ہیں، وہ تو بڑے عظیم مقصد کے لیے آئی ہیں اور اپنا مقصد ادا کرتی ہیں، لیکن جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی چیز ایک مذاق کی چیز بن جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھلا کون سا کلام ہے بھائی، مکھی اور مچھر اور مکڑی کی جو ہے بات ہو رہی ہے، کچھ بڑی بڑی چیزوں کی بات لیں، یعنی ہاتھی اور شیر کی بات ہوتی تو ٹھیک، مکھی اور مچھر کی بات اور اللہ کا کلام، یہ بات درست نہیں ان کے نزدیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی پست چیز کی، حقیر چیز کی۔ تو مثال بیان کرنا یہ تفہیم کے مقصد سے مفید ہے، تو اللہ اس مقصد کے لیے اگر مثال بیان کرتا ہے تو اللہ اس میں شرماتا نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس مثال کی کامیابی کی بات ہے تو جو اہل حق ہیں، حق پسند لوگ ہیں، ان کے لیے مفید اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بات یہی وہی حق ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو کہتے ہیں، یعنی کافی لوگ کہتے ہیں بھلا اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا، کیا ہے اللہ کا مقصد، کیا ہے، یہ بھی کوئی مثال ہے۔ تو اسی پہ فرمایا کہ یہ مثال بیان کرنا ایسی چیز ہے کہ اسی کے ذریعے سے، بلکہ یہ بھی کہہ لیجئے کہ قرآن شریف ایسی چیز ہے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت دیروں کو جو ہے اسی سے گمراہ کرتا ہے اور بہت دیروں کو کیا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے، ایک کو ہدایت ملتی ہے اور ایک کو گمراہی ملتی ہے۔ تو جن کو گمراہی ملتی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یہ فاسق لوگ ہیں۔ فاسق کا مطلب یہ ہے کہ سرکش لوگ ہیں، باقی لوگ وہ فائدہ اٹھانے نہیں چاہتے۔ اور پھر فاسق کی وضاحت کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا انہیں کاٹتے ہیں، یعنی انسانی تعلقات۔ گویا اللہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ اور انسان کا تعلق انسان کے ساتھ، اس کو کاٹتے ہیں، بگاڑتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ویفسدون فی الارض، فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے، زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ زمین میں اصلاح یا زمین میں صلاح بہتری کس طرح سے قائم ہوتی ہے؟ نمبر ایک، انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو۔ نمبر دو، انسان کا انسان کے ساتھ تعلق درست ہو۔ اس تعلق میں یا ان تعلقات میں اگر کوئی خرابی آئے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد فی الارض ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ کیا ہیں؟ خاسرون، گھاٹا اٹھانے والے ہیں، لوزرز ہیں۔ پھر یہ بیان کر دینے کے بعد فرمایا کہ بھلا تم کس طرح سے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تم عدم میں تھے، کنتم کیا ہے؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، مردہ سے مراد یہاں تمہارا وجود ہی نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا۔ تو عدم سے تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی پیدا کی، حقیقت ہے، کیا کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر زندگی دینے کے بعد اللہ ہی تمہیں موت دے گا اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ کسی اور کے ہاتھ میں زندگی اور موت، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو کوئی پیر بھی نہیں ہے، کوئی فقیر بھی نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہوگا۔ اور پھر اس مناسبت سے اس موقع پہ اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ آیت آ گئی جس میں بتلایا کہ یہ اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب جو کچھ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور پیدا کرنے کے بعد وہ خود آسمان کی طرف متوجہ ہو کر مستوی ہوا، مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے عرش حکومت پر مستوی ہے اور بلندی پر، اور وہ اس کائنات کا، اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اور وہی ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے۔ 7 آسمان کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس دنیا یہی دنیا نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر اور بھی کیا ہے، دنیا ہے، اس کے اوپر اور بھی آسمان ہے، ان کی کیا حقیقت ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر یہ بھی بتلا دیا کہ یہ دنیا، یہ کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمارے علم میں ہے، اگرچہ اس کائنات کی بھی حقیقت ہم نہیں جان سکے ہیں جس میں ہم جی رہے ہیں، یعنی اس آسمان کے نیچے کتنے ستارے ہیں، کیا سیارے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اس کے بعد اور بھی دنیا ہے، اور بھی کائنات ہے، اور بھی آسمان ہے، تو اس کا تو ہمیں اس کا ذرہ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ بنا دیا، تو یہ نہ سمجھو کہ اس نے بنانے کو بنا دیا اور اس سے کچھ خبر نہیں ہے۔ یہ 7 آسمان کا کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم رکھتے ہیں، وہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا. آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. انہوں نے عرض کیا کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جاؤ، جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہی گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کا مقصد کو بیان ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یہ ذہن میں بات رکھیں کہ زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. زمین کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع ہی کر دیا تھا. اس لیے بعد کی جو بات آئے گی کہ جنت سے انہیں نکالا گیا تو جنت ان کے لیے اصل جگہ نہیں تھی. جنت میں انہیں ایک خاص مقصد کے لیے رکھا گیا تھا وقتی طور پر، اور مقصد یہی تھا کہ ان کو کیا ہے دنیا ہی میں زمین ہی پہ لا کے بسانا ہے. اس سے پہلے ایک حکمت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا جو آگے اس کی وضاحت ہوگی. تو زمین میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ. خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مالک کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ اختیارات میں مالک کہے اپنے نائب سے کہ ان اختیارات کو لے کر جاؤ اور میری مرضی کے مطابق کام کرو. گویا جو نائب ہوتا ہے اس کے پاس بھی کچھ آزادی اور کچھ اتھارٹی اور کچھ اختیارات حاصل ہو گئے، لیکن اصل مقصود تو یہ ہے کہ وہ مالک کی مرضی کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرے. لیکن یہ بھی امکان ہے کہ وہ مالک کی مرضی کے مطابق اختیارات کو نہ استعمال کرے، یعنی غلط استعمال کرے. اور یہی ہوا کہ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ان کی ذریت میں سے کیا ایسے لوگ نکلے جنہوں نے خلافت کا حق ادا نہیں کیا. تو اصل مقصد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کو بھیج کر ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی
بندگی کا نظام جو ہے وہ قائم اور کچھ اختیارات دے کے انہیں بھیجا۔ تو جب ان کی تخلیق کا یہ اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا، اور یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ جاننے کے لیے انہوں نے کہی کہ پروردگار کیا آپ دنیا میں یا زمین میں ایسی مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں کہ جس میں فساد برپا کرے گا اور خوریزی کرے گا؟ اگر بات آپ کی حمد اور ثنا کی ہے اور آپ کی بزرگی بیان کرنے کی ہے تو یہ کام تو ہم انجام دے رہے ہیں، بخوبی انجام دے رہے ہیں، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ اور کیا وہ شخص جا کے کام کرے گا آخر، سوائے اس کے کہ وہ جو ہے جا کے وہاں پہ قتل و غارت کرے، بگاڑ کرے؟ اس لیے کہ انہیں یہ بات سمجھ میں اس سے آئی کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں تو صرف یہی ہے کہ یہ کرو، ہمیں کرنا ہے۔ جبکہ اسے خلیفہ بنایا جائے اس کے پاس اختیار بھی ہے، تو اس اختیار کو مس یوز بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو بنا رہے ہیں خلیفہ تو اس کا مطلب یہ کہ زمین میں وہ جا کے خوریزی کرے گا اور قتل و غارت کرے گا اور بگاڑ کرے گا۔ اگر یہ کام ہے کہ آپ کی حمد و ثنا ہو، آپ کی تعریف کی جائے، آپ کی تقدیس کی جائے، تو یہ کام ہم انجام دے رہے ہیں۔ تو میں نے بتلایا کہ یہ انہوں نے جو کہا فرشتوں نے، یہ اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت کو انہوں نے جاننا اور سمجھنا چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، حقیقتیں ہر ایک چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، تو یہ حقیقتیں مجھے معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھلا دیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام نام سکھلا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، اور پھر انہیں پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور کہا کہ انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو تو ذرا ان کے نام بتلاؤ۔ تو یہاں پہ ترجمے میں آپ نے سنا کہ تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، یہ بھی یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور چیزوں کے ناموں کے علم سے ہی حقیقت میں علم حاصل ہوتا ہے۔ مثلا کہیں یہ کتاب ہے، یہ میز ہے، یہ بوتل ہے، گلاس ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو نام رکھے گئے ہیں ان ناموں ہی کے ذریعے سے انسان کو کیا ہے علم حاصل ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کا کوئی نام نہ ہو تو آپ جو ہے بس ایسے گونگے بنے رہیں گے، کچھ کہہ نہیں سکیں گے۔ تو مطلب یہ کہ آدم کو اس دنیا سے متعلق جو علوم ہے، جو چیزیں ہیں، ان کے نام سکھلائے تو انہیں دنیا کی چیزوں کا کیا ہے علم حاصل ہوا۔ ایک چیز تو یہ ہے، میرے نزدیک اس کا مفہوم دوسرا ہے، اور مفسرین نے بعض نے اسے بیان کیا ہے، اور یہ کہ اس میں جو ضمیر آئی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اسماء کے لیے جو ضمیر آئی ہے وہ ضمیر ہم ہے۔ پھر آگے فرمایا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، یہ اس میں اشارہ جو ہے اس کو آپ ضمیر شان کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی ضمیریں حقیقت میں عربی زبان کی قواعد کے اعتبار سے، اس کی روح سے یہ درست نہیں ہے کہ چیزوں کے لیے اس طرح کی ضمیر استعمال ہو۔ اگر چیزیں ہی مراد ہوتی تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایسا نہیں، ہؤلاء اور ہم یہ ضمیر جو ہے بتلاتی ہے کہ اس سے مراد انسان ہے۔ انسانوں میں سے انبیاء اور رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنہیں آگے مبعوث فرمانے والا تھا، اور پھر انبیاء اور رسول پر ایمان لانے والے صحابہ کرام اور حواریین وہ مراد ہیں، پھر اس امت میں اٹھنے والے محدثین اور فقہاء اور مفسرین ہیں، پھر وہ علماء ہیں جو اس امت کے اندر یا کسی بھی نبی کی امت کے اندر اصلاح کا کام کرنے والے لوگ وہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا حضرت آدم کو سلسلہ انسانیت کے ان درخشاں ناموں کو یا سلسلوں کو پیش کیا کہ یہ دیکھو ابراہیم ہیں، یہ نوح ہے، یہ شیس ہے، یہ اسماعیل ہیں، ادریس ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ محمد ہیں، فلاں سب کے سب علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ان کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ دنیا کی تعمیر کریں گے میرے بتائے ہوئے نظام کے مطابق، میری بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق۔ تو تم نے جو سمجھا ہے کہ انسانوں میں سے خوریزی کرنے والے پیدا ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ انہی کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں حضرت محمد آئیں گے، اس دنیا میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت موسیٰ آئیں گے، اسحاق آئیں گے، اسماعیل آئیں گے، ابراہیم آئیں گے، وغیرہ وغیرہ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام آئیں گے، اور پھر یہ سلسلہ لمبا ہے۔ ان کے پیچھے ان کے بعد ماننے والے ان کے لوگ، ہر وہ شخص جو کسی نبی کا ماننے والا ہے اپنے اپنے دور میں، اور پھر اس کی تعلیم کے مطابق اصلاح کرنے والا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والا ہے، یہ وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ان کے نام بتلائے۔ باقی رہی بات کی اصل حقیقت کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو
ہی اس کا علم ہے. بہرحال یہ دونوں تفسیریں کی جاتی ہیں. تو ہوا یہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلا دیا آدم کو، تو اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم ان کے نام بتلاؤ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے معذرت کر دی کہ آپ ہر نقص سے پاک ہیں، ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھلا دیا. حقیقت یہ ہے کہ سارا علم اور ساری حکمت تو آپ ہی کے پاس ہے. آپ خود جاننے والے ہیں اور دوسرے کو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ اپنے علم اور حکمت میں سے کسی کو بتلائیں اور سکھلائیں. تو واقعہ یہ ہے کہ فرشتے بڑی عظیم مخلوق ہیں، لیکن فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں مثلا ان کا علم بالکل آخری حد تک ہو سکتا ہے. مثلا کسی کو بارش برسانے میں مامور فرمایا تو بارش، اس کا نظام، اس کی باریکیاں، اس کی سب کچھ اس کو معلوم ہے. انسان کو تھوڑا اس کے بارے میں معلوم ہے. دوسرے فرشتے کو کوئی علم دیا کسی دوسری چیز کے بارے میں، اس کو ہر ایک چیز اس کے بارے میں معلوم ہے، لیکن دوسری چیز کے بارے میں اس کو نہیں معلوم. یہی ہر فرشتے کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے دائرے میں تو سب کچھ جانتا ہے اور بہترین جانتا ہے، انسان زیادہ جانتا ہے، لیکن دوسرے دائرے میں، دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اس کی معلومات کا معاملہ صفر کا ہے. انسان کی خوبی یہ ہے کہ اس کا علم اس طرح کا ہماگیر تو نہیں ہوتا جیسا فرشتوں کے پاس ہے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں سب کچھ وہ جان جائے، لیکن انسان کی خوبی یہ ہے کہ تمام چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ جانتا ہے. انسان کے پاس اجتماعی اور مجموعی علم ہوتا ہے. وہ انسانوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، کائنات کے بارے میں بھی جانتا ہے، ستاروں کے بارے میں جانتا ہے، پانی کے بارے میں جانتا ہے، اگرچہ تھوڑا تھوڑا جانتا ہے. تو فرشتوں کا علم اس اعتبار سے کیا ہے، انسان کے سامنے محدود ہے، اور انسان کا علم ایک دوسرے حیثیت سے ان کے سامنے محدود ہے کہ ایک فرشتہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے متعلق جتنی تحقیق کے ساتھ جانتا ہے، اس تحقیق کے ساتھ انسان اس معاملے کو نہیں جانتا، لیکن جانتا بہرحال ہے تھوڑا بہت. تو فرمایا فرشتوں نے کہ ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے بتلایا ہے. اور اس کے بعد آدم سے کہا کہ ذرا بتلا دو، تو آدم نے بتلا دیا. اور تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ آسمان اور زمین، ان کے جو غیب کی حقیقتیں ہیں وہ میں سب جانتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے. اس کے بعد دوسرا قصہ شروع ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں رکھا گیا، اور جب منصب خلافت پہ انہیں فائز کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں. یہ سجدہ اس سے مراد سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے. اور سجدہ کا لازماً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آج ہم سجدے کا مفہوم سمجھتے ہیں، یہ جان لینا چاہیے. اس لیے ہمیشہ اس پہ اصرار کرنا کہ وہ جا کے ان کے پیروں میں گر پڑے، یہ بات درست نہیں ہے. سجدہ کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، اور سجدہ اور رکوع ایک معنی میں ہوتے ہیں عربی زبان میں. عربی زبان میں دینی اصطلاح سے قطع نظر وہ اپنے معنی میں ایک معنی میں ہوتے ہیں، اپنے معنی میں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں جھکنا. جھکنا اس کی نسبت اور اس کی نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی اتنا جھکے، کوئی اور نہ جھکے، کوئی بالکل پست ہو جائے. تو سجدہ کیا ہے، وہ جو آج ہم کرتے ہیں وہ آخری حد ہے جھکنے کی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے سامنے کسی کو سلامی دی جائے، تو سلامی دینے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہی مطلب ہے کہ فرشتوں کو یہ کہا گیا کہ آدم کی حیثیت کو اور اس کی پوزیشن کو وہ تسلیم کریں. اور آدم کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی نسل، آدم سے چلنے والا سلسلہ، اس کے اختیارات کو اس میں مداخلت نہ کریں، اور اس کے کام کو آسان کریں، چلنے دیں، خواہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو یا اللہ کی مرضی کے خلاف. ورنہ یہ کیوں یہ کروایا گیا؟ ورنہ ہوتا یہ کہ فرشتے تو ایسی مخلوق ہیں کہ جو اللہ، جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کی کبھی کسی معاملے میں معصیت و نافرمانی کریں گے، اور وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے. اب اگر فرشتوں کو نہ روکا گیا ہوتا، سمجھایا گیا ہوتا کہ انسان کی اتھارٹی کو تسلیم کریں، یہ بات نہ بتلائی گئی ہوتی، تو جس دن کوئی انسان تھوڑی سی غلطی کرتا تو اس کی گردن پکڑ کے کیا ہے، توڑ دیتے. ایک کفر اور شرک اور ابو جہل ابو لہب تو بہت بڑی بات ہے. کوئی آدمی تھوڑی سی نافرمانی کرتا تو فرشتہ جو برداشت نہیں کرتا کہ میرے رب کی زمین پہ تم ایک حقیر سے مخلوق ہو کر یہ رویہ اختیار کر رہا ہو، گردن پکڑ کے دبا دیتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو بنایا ہے، اس کی حیثیت کو، اس کی پوزیشن کو دنیا میں تم تسلیم کرو. اس لیے کہ انسان امتحان کے لیے بنایا گیا، فرشتے امتحان کے لیے نہیں بنائے گئے. تو انہوں نے وہ سجدہ کیا، مطلب یہ ہے کہ اس کو گارڈ آف آنر دیا. سمجھے؟
تو ابلیس جو ہے وہ اس نے انکار کیا. تو ابلیس یہاں پہ الا ابلیس سوائے ابلیس کے، تو یہ نہ سمجھیں کہ فرشتوں میں سے ہے، نہیں. جب فرشتے اس وقت کی سب سے بڑی مخلوق تھے تو وہ جو فرشتوں کے نیچے ہیں وہ خود بخود اس آرڈر میں خود بخود آ گئے. تو وہ فرشتوں سے کمتر ہے ابلیس. اس نے کہا نہیں میں تو سجدہ نہیں کرتا، میری پوزیشن آدم سے کیا ہے بلند ہے. دوسری جگہ بھی یہ قصہ ہم پڑھیں گے. اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا. گویا آگ سے پیدا کیا جانا وہ اس کے لیے گھمنڈ کی بات تھی. بھلا میری یہ حیثیت، آدم کی یہ حیثیت کہ میں اس کے سامنے جھکوں، نہیں ہو سکتا. اس کی اتھارٹی کو میں تسلیم نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا کہ سوائے ابلیس کے کہ اس نے ابا واستکبر، انکار کیا اور اپنے بڑائی کو اس نے گھمنڈ کیا. وہ کان من الکافرین، اور کافروں میں سے بن گیا. اور یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ کافروں میں سے تھا. مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت، تب یہ اس کا مفہوم ہوگا کہ اس وقت جینوں کا ایک گروہ ایسا تھا کہ جو کافر تھے، ان کافروں کا سردار کون تھا؟ ابلیس. بہرحال ابلیس نے نہیں مانا، چیلنج کر دیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، باغ میں رہو، اور یہاں سے جو کچھ بھی ہے خوب فراوانی کے ساتھ، فراغت کے ساتھ کھاؤ، جہاں سے مرضی آئے، بس اس درخت کے پاس نہیں جاؤ. یہ درخت، اب اس میں ضرورت نہیں پڑنے کی وہ درخت کون سا تھا، کیسا تھا، کیا تھا، حقیقت ہے. بدقسمتی سے ہمارے لوگ اسی میں پڑ جاتے ہیں.